سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ پاکستان کا علاقہ ہے جناب عمر کوٹ، وہاں پہ ایک بندے کو قتل کیا گیا اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی۔ یہ 3 ویڈیو میرے پاس ہیں اور تینوں میں کیا کیا ہے میں بتاتا ہوں، لیکن تھوڑا سن لیتے ہیں ایک میں کیا سابق فرما رہے ہیں جی۔ میرپور خاص پولیس کا انتہائی قابل اور بڑا زبردست اور بڑا خراج تحسین والا کام انہوں نے جو ہے وہ موسٹ اس وقت جو ہے توہین رسالت کی جو کیا بتائیں ایسے جملے جو ادا نہیں کر سکتے، اس کو جنم وصل کر دیا اس کو شان نواز کمبر کو۔ اس وقت میرپور خاص پولیس اس کی ڈیڈ باڈی کو سول اسپتال لے آئی ہے۔ عمر کوٹ میں رہنے والے یہ شان نواز کمبار جس نے توہین رسالت کی تھی اور بڑی ہمارے پیارے کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقا کے لیے بڑے غلط الفاظ لکھے تھے، اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے اس وقت وہ یہاں موجود ہے، ہم اس کی دکھا نہیں سکتے۔ اچھا، یہ ہاسپٹل میں ڈیڈ باڈی جی وہاں پہ پڑی ہوئی ہے۔ دوسری ویڈیو میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ اس بندے کی جو لاش ہے اس کو جلایا جا رہا ہے، اور تیسری ویڈیو میں اس کی لاش بھی دکھائی جا رہی ہے۔ تو یہ مجھے کسی نے بھیجی تھی، یہ خبر تو میرے پاس دوپہر کو پہنچ گئی تھی، اور جو بات اس میں تھوڑی سی میں بتا دیتا ہوں کہ اس نے بتایا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا پہ یہ توہین رسالت کی تھی، فیس بک کا نام لیا جا رہا ہے کہ فیس بک پہ کی تھی۔ اب یہاں پہ دیکھیں جی، توہین رسالت کوئی بھی کسی صورت بھی آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ برداشت نہیں کرتے، ہم لوگ بھی نہیں برداشت کرتے کہ کوئی بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے، تو ہم یہ چیزیں برداشت نہیں کرتے، یہ تو آپ سب کو پتا ہے۔ دیکھیں جو سوال ہے وہ یہ ہے یہاں پہ کہ قوانین جس ملک میں موجود ہوں وہاں پہ ہر بندے کو صفائی کا موقع ملنا چاہیے، اور عدالتیں ہیں ہماری، عدلیہ بیٹھی ہوئی ہے، ان کے سامنے پیش کرنا چاہیے اور ثبوتوں کے ساتھ۔ ابھی یہ فیس بک کی بات کر رہے ہیں، اب اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ میں نے نہیں ابھی تک کچھ اس طرح کی چیز دیکھی، لیکن جو خبریں میرے پاس پہنچی ہیں اس کے مطابق فیس بک کے پہ آپ کو پتا ہے کہ کئی دفعہ کئیوں کے اکاؤنٹ جو ہوتے ہیں وہ وہاں پہ ہیک ہو جاتے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ اس کا ناجائز استعمال بھی کرتے ہیں، اور پھر وہاں پہ کئی سجن سے کئی دشمن آئے دن اس طرح کے پرابلم جو ہے ہمارے سسٹم میں بھی چلتے ہیں، یہاں بھی چلتے ہیں۔ لوگوں کے بینکوں کے اکاؤنٹ بھی خالی ہو جاتے ہیں کسی نہ کسی طرح۔ یہ جتنے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی کارروائی ڈالتے ہیں، کسی نہ کسی کا فیس بک ہو، یوٹیوب ہو، کوئی بھی اکاؤنٹ ہو، اسے اپنے کنٹرول میں کر لیتے ہیں اور پھر غلط ملت پوسٹیں لگانی شروع کر دیتے ہیں۔ ہر چیز جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اس بندے نے گستاخی رسول اگر کی بھی ہے تو اس کو نہ تو پولیس والے، نہ شہری، نہ کسی کا حق ہے کسی کو بھی کہ وہ اس بندے کو قتل کرے۔ اور پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ پاکستان میں ایسے قوانین موجود ہے جس کی وجہ سے ان لوگوں کو سزا مل سکتی ہے جو بھی گستاخی کرے، لیکن کیونکہ ہمارے قوانین اتنے کمزور ہو چکے ہیں، ہماری عدالتی سسٹم اتنا کمزور ہو چکا ہے، ہماری پولیس جو ہے وہ بھی آپ سب کے علم میں ہے کہ آئے دن کوئی نہ کوئی اس طرح کا کارنامہ انجام دیتے ہیں۔ پچھلے دنوں بھی جو واقعہ پیش آیا تھا، پولیس والے نے کوئٹہ میں دوسرے پولیس اسٹیشن سے جا کے تو اس کو قتل کر دیا، اس کو بھی اب جیل میں کہا جا رہا ہے کہ اس نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ یہ واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، ان میں کمی نہیں ہو رہی۔ اگر آپ پاکستان کے جو 40 سال پہلے کے حالات دیکھیں تو کوئی اس طرح کا کیس سامنے نہیں آتا تھا، کوئی اس طرح کی کوئی چیز سامنے نہیں آتی، یا 50 سال پہلے بھی چلے جائے تو پاکستان میں اس طرح کا کوئی قتل نہیں ہوتا۔ مگر اب ہر ہفتے آپ کو یہ خبریں ملتی ہیں، تو یہ جو پاکستان کے قوانین ہیں ان کو میرا خیال عدالتوں کو چاہیے کہ اب وہ عدالتیں جو ہے وہ بند کر دیں، ان کی ضرورت نہیں۔ جب قوم نے خود فیصلہ کرنا ہے، قوم نے خود ہی سزا دینی ہے، پولیس والوں نے خود ہی سزا دینی ہے، تو پھر آپ لوگ کیا کر رہی ہیں؟
کیونکہ جب بھی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے نہ کوئی اس پر نوٹس لیا جاتا ہے، نہ سپریم کورٹ کی طرف سے نوٹس دیا جاتا ہے، اور بغیر انکوائری کے، بغیر کسی وجہ کے لوگ اپنی شاباش حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے جرائم خود کرتے ہیں۔ اگر کسی نے کوئی بھی غلطی کی اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ خود ہی اس کو گولیاں مارنی شروع کرتے یا خود ہی اس کو سزا دینی شروع کرتے۔ ابھی یہ واقعات اور بھی ہوں گے، جو چیزیں آپ نے وہاں پہ لوگوں میں پھیلا دی ہوئی ہیں اور وہ اسلامی تعلیمات کو نہیں سمجھ پا رہے، نہ وہ پاکستان کے قوانین کو سمجھ پا رہے ہیں۔ اور ہمارے سیاستدان یہی چاہتے تھے، ہمارے علماء بھی یہی چاہتے تھے کہ یہ قوم جہالت میں پلے بڑھے، اور وہ ایسے ہی بڑی تیزی کے ساتھ پھول رہی ہے۔ یہ سوشل میڈیا جو ہے، اس پر ایک اور بھی میرے سامنے کیس ہے، وہ میں نے عرفان احمد خان صاحب کو بھیجا ہوا ہے، ذرا اس کی انکوائری کر رہے ہیں، اس پر کل پروگرام کریں گے۔ لیکن اس میں اضافہ بڑی تیزی کے ساتھ ہوتا ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا جی اس نے میرے سامنے کوئی ایسی گستاخی کی، اب سوشل میڈیا پہ دیکھ لیتے، کسی نے ٹک ٹاک پہ، کسی نے فیس بک پہ، اور فوری طور پہ بجائے اس کے کہ پتہ کرو کہ اس نے یہ حرکت کیوں کی ہے، خود ہی آپ قوانین کو ہاتھ میں لینا شروع کر دیتے ہیں، یا خود ہی لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی میرے خیال میں اگر سمجھا جائے تو پاکستان میں رہ کے ایک غیر قانونی کام۔ ہر بندے کو، میں نے ہر پروگرام میں آپ کو بتایا کہ صفائی کا حق حاصل ہوتا ہے، اور اس کو آپ عدالت میں لے کے جائیں، عدالت میں پیش کریں۔ پولیس کے پاس بھی یہ اختیارات نہیں ہوتے۔ اس طرح تو ہر پولیس والا جو ہے جا کے، یا جو بھی شہری ہے وہ لوگوں کے ساتھ اگر اس طرح چلیں گے تو ملک میں فتنہ اور فساد جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ پھیلے گا۔ ذاتی دشمنی بھی ہوتی ہے کسی کی، کسی کا کوئی مسئلہ آتا ہے، کسی کا کوئی لین دین کا ہوتا ہے، اور کئی جگہ پہ اپنی کمزوریوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے ہم دوسروں کو کوئی جان بھی لے لیتے ہیں۔ پاکستان کے عوام جو ہے وہ کیونکہ اس سے قابل نہیں رہے، ان کو یہ شعور نہیں ہے، اور نہ ہی وہ اس طرح توجہ دیتے ہیں، وہ بھی بغیر سوچے سمجھے، یا پولیس والے یا جو بھی ہے۔ اور ایک اور چیز ہے، پیٹ چال بھی پڑ جاتی ہے جب ایک بندہ غلط کام کرتا ہے، اور جس طرح پچھلے دنوں پولیس والے نے، غلط کام ہی ہے نا قوانین کو ہاتھ میں لینا۔ اگر تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کا آئین موجود ہے، آپ کے ملک میں کوئی قوانین ہیں، آپ کے عدالتیں ہیں، تو پھر میرا خیال ہے کہ آپ کو حق حاصل نہیں کہ آپ کسی کی بھی جان دیں۔ تو عوام کو جس طرف آپ نے لگا دیا، میرا خیال ہے ٹھیک ہے، اب آگے آگے دیکھیے ہوتا کیا ہے، اور ملک کا اللہ ہی حافظ ہے، وہاں پہ رہنا میرا خیال ہے کہ بڑا ہی مشکل ہے۔ اور آپ سب کے علم میں کہ پاکستان کی جو حالت ہے وہ پوری دنیا کے لیے بھی مذاق بنی ہوئی ہے، تماشا بنی ہوئی ہے۔ اپنی طرف سے تو یہ صاحب ویڈیو 4 منٹ کی ویڈیو انہوں نے بنا کے واٹس ایپ پہ لوگوں کو بھیجی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس سے پاکستان کے جو باہر لوگ رہتے ہیں، جو پاکستانی، چلو جو مسلمان نہیں ہے فرض کرو، یا دوسرے لوگ، ان کو کیا میسج آ رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں نظر ثانی کرنی چاہیے، اپنے آپ پہ، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا، اور عدالتیں جس کام کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں ان کو پھر ان کا کام کرنے دیں۔ جب آپ کہتے ہیں کہ آرمی جو ہے وہ جی بارڈر پہ ہے تو وہ اپنا کام کرے، تو پھر پولیس اپنا کام کرے، شہری اپنا کام کرے، عدالتوں کو اپنا کام کرنے دیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ جو بھی کام ہے دوسرے کو کہیں کہ اپنا کرے، اور آپ خود جو مرضی کرتے رہے، اور کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں۔ مزید جیسے اس کی کوئی رپورٹ آئے گی بتائیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔